دعا فرمائے خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خالق کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ امت مسلمہ کی قدم قدم پر خیر فرمائے۔ فلسطین کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی خالق کائنات خیر فرمائے، جتنے بھی مومن، جتنے بھی مجاہد، مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے میدان عمل کے اندر ہیں، خالق کائنات ان تمام کی قدم قدم پر خیر فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم غلام ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر بہت سے انعامات سے نوازا ہے، وہیں پر اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے اپنے حبیب کا ہمیں غلام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا، یہ بہت بڑا اس کا احسان ہے۔ اور پھر اس کے بعد لاکھ لاکھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر دیکھا جائے نا جی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک نظر آپ دوڑا کر دیکھیں نا، حضور کے غلام، حضور کے امتی تو کافر بھی ہیں، حضور کے امتی تو سکھ بھی ہیں، حضور کے امتی تو ہندو بھی ہیں، حضور کے امتی تو وہ مندروں کی پوجا کرنے والے، وہ مندروں کے آگے جھکنے والے، وہ آگ کی پوجا کرنے والے، وہ ستاروں کی پوجا کرنے والے، وہ چاند کی پوجا کرنے والے، وہ سورج کی پوجا کرنے والے، وہ بھی ہیں۔ لوگ تو وہ بھی ہیں، امتی تو وہ بھی ہیں، لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم نہ چاند کی پوجا کرتے ہیں، نہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، نہ ہم مندروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم جب بھی جھکتے ہیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ یہ صدقہ کس کا؟ یہ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اس سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر ان گھروں کے اندر جہاں پر مائیں جب جھولا جھلاتی ہیں تو ساتھ صدائیں دیتی ہیں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ تو جب بچہ اس جھولے کے اندر ماں ڈال دے اور وہ بچہ اس جھولے کے اندر اور ماں اس جھولے کو یوں جھلا رہی ہے اور ساتھ کہہ رہے ہو میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، پھر وہ بچہ بڑا ہو کر وہ فنکار نہیں بنتا، اداکار نہیں بنتا، بلکہ وہ محمد عربی کا پکا سچا وفادار بنتا ہے، غلام بنتا ہے، حضور کا غلام بنتا ہے۔ اور پھر اس کی جھلک یوں میں آپ کو دکھلاؤں تو آپ اس صدی کے اندر، اس دور کے اندر قبلہ امیر المجاہدین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیں، جس نے وہاں جھولے کے اندر جب ماں نے صدائیں دی نا میں صدقے یا رسول اللہ، اور پھر کفر جب اپنے عروج پر تھا تو وہ بابا ویل چیئر پر بیٹھ کر کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ ماں کہتی تھی میں صدقے یا رسول اللہ جھولا جھلاتے ہوئے، اور جب وہ اپنی عمر کو پہنچا، جوانی کو پہنچا، اور جب اس نے جناب اپنی عمر گزاری اور جب آخری لمحات آئے تو وہ بابا میدان عمل کے اندر آ کر کہتا تھا کہ پہلے جھولے کے اندر کہا کرتی تھی ماں میں صدقے یا رسول اللہ، اب یہ غلام کہہ رہا ہے میں صدقے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے نام پر جان بھی قربان ہو جائے پھر بھی پرواہ نہیں ہے، جان دینے کے لیے بھی تیار ہو۔ اور جب اپنی جان مصطفیٰ کے نام لگا دی نا تو پھر کائنات والوں نے دیکھا وہ بابا دنیا سے گیا ہے، تو کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے بات کیا ہے؟ بات یہ تھی وہ کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ ہم بھی یہی صدا لگاتے ہیں میں صدقے یا۔ آپ پہلے دور کے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، آپ تو بخوبی جانتے ہیں، میں یہ نوجوان بچوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا، تھوڑا سا پیچھے، بالکل 10-15 سال پیچھے چلے جائیں، بندے جب اٹھتے تھے نا یا کسی سے سلام لیتے تھے تو وہ کہتے تھے اور میں صدقے جاواں، ان کے نا ایک زبان پہ ایک لفظ ہوتا تھا میں صدقے جاواں۔ یا کوئی بچہ جب وہ ننہال کے ہاں آتا یا وہ دادا اپنے پوتے کو پیار کرنے لگتا، ماں اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگتی، باپ اپنے بیٹے کو پیار، وہ کہتا تھا میں صدقے جاواں تیرے تو، میں صدقے جاواں تیرے تو۔ اور پھر بچے جب یہ باتیں سنتے تھے میں صدقے جاواں تیرے تو پھر ساتھ ہی یہ صدا بھی لگائی جاتی تھی کہ میں صدقے یا رسول اللہ۔ تو پھر وہ بچے بڑے ہو کر یا رسول اللہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بچے بڑے ہو کر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، اور یہ نعرے آج بھی لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک لگتے رہیں گے۔ یہ نعرے قیامت تک لگتے رہیں گے، یہ ہمارا اپنا تو ہے نہیں نا جی۔
ہم تو مصیبت کے اندر ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، ہم پھر بھی اپنی جو ہے نا لین ادھر لگاتی ہیں، اس طرف لگاتی ہیں، یا رسول اللہ کرم فرما دے، یا رسول اللہ کرم فرما دے، پھر وہ کریم اتنے وہ کرم ضرور فرماتے ہیں۔ وہ کوئی کہنا ہو، کسی شاعر نے نا ایک بات کی ہے، وہ کہتا ہے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے، ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے اپنی زندگیاں اگر گزارنی ہے تو صرف اور صرف آپ کے نام پہ گزارنی ہے، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں دنیا سے کوئی لالچ و غرض نہیں ہے، ہماری ایک ہی تمنا ہے کہ ہمارے ہر سانس آپ کی محبت کے اندر گزر جائیں، ہمارے ہر لمحے آپ کی محبت کے اندر گزر جائیں۔ اور بہت بڑے بڑے لوگ آئے، لوگ کہتے تھے تم بیمار ہو، اور تم کیا ہو گیا کہ تم دنیا کی جناب آسائشوں کی طرف نہیں دیکھتے، تم ہر وقت ان کی محبت کے اندر رہتے ہو، بات کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مصطفیٰ کی غلامی کے اندر مگن رہتے ہیں۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کائنات والوں سن لو، جب تک عشق مصطفیٰ دل کے اندر نہیں ہوگا، جب تک پیار نہیں ہوگا، تب تک بندہ حضور کا غلام نہیں ہوگا۔ جب حضور کی محبت دل کے اندر آ جائے، پھر سامنے موت بھی کڑی ہو، تو پھر لوگوں ہوائیں بھی چل رہی ہوں، بارشیں بھی آ رہی ہوں، تیزاب بھی پھینکے جا رہے ہوں، سامنے سے گولیاں بھی چل رہی ہوں، ظلم و ستم بھی کیا جا رہا ہو، تو محمد عربی کا غلام میدان عمل کے اندر آ کر کہتا ہے ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ وہ کہہ کر کہتا ہے او کائنات والو سن لو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، تمہیں ناز دنیا کے مال و دولت پر ہے، ہمیں ناز دنیا کے مال و دولت پر نہیں، ہمیں ناز پاؤنڈ ریال پر نہیں ہے، ہمیں ناز آمنہ کے لال پر ہے۔ اس لیے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ اور سونے میں منگدا نہیں تاج داریاں، سونے میں منگدا نہیں تاج داریاں، بس اپنے بوہے دا چوکی دار رہن دے، بس اپنے بوہے دا چوکی دار رہن دے، ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے۔ زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور اب میں پھر یوں کہہ دیتا ہوں، ابھی نعرہ لگا، اب میں اس شعر کو یوں پڑھتا ہوں کہ سونے میں منگدا نہیں تاج داریاں،
بس ختم نبوت کا، بس ختم نبوت کا چوکیدار رہن دے، بس ختم نبوت دا پہرے دار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ مل کے آواز آنی چاہیے، ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو، آقا دے بیمارانو۔ میرا رب فرماتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ میرا رب فرماتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے نا چند کلمات سکھا دیے، فتلقى آدم من ربہ، تو آدم علیہ السلام کو نا اس کے رب نے چند کلمات سکھا لا دیے، فتح قبول فرما لیا۔ اور اتنی بات کہنے کے بعد پھر میرا رب فرماتا ہے حبیب ذرا غلاموں کو بتاؤ انہ هو التواب الرحیم، تمہارا رب توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، وہ کرم فرمانے والا بھی ہے، تمہارا رب ایسا رب ہے۔ اب دیکھیں جی، ایک شیطان ہے اور ایک انسان ہے۔ شیطان اور انسان کے اندر فرق کیا ہے؟ بس صرف اتنی سی بات جان لیں، شیطان اور انسان کے اندر فرق کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرا رب فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، پہلا نمبر پارہ ہے، میرا رب بیان فرماتا ہے کہ اے پیارے آدم، یہ جو درخت ہے نا تم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ رب فرماتا ہے کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر تم چلے گئے تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ اس درخت کے پاس چلے گئے۔ اب شیطان، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے، اور ادھر جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اس کو میرا رب فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے تمام کو حکم دیا، جتنے بھی فرشتے تھے نا، ابلیس سمیت جتنے بھی، اور یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں، یہ جو ابلیس ہے نا اس کے اندر علماء کرام نے اختلاف کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اگر اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ بات رہ جائے گی۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ تم نے درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ ہے جی انسان اور شیطان کے درمیان فرق۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا درخت کے قریب نہیں جانا، یہ ابلیس کو حکم ہوا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے، اس نے کہا جی میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ میرا رب فرماتا ہے تمام نے سجدہ کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تمام نے سجدہ کیا آدم کو، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اکڑ گیا، تکبر کیا، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب وہ اکڑ گیا نا، تکبر کیا، میرا رب فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، حکم ابلیس کو بھی ہوا، حکم آدم علیہ السلام کو بھی ہوا، ان کو حکم ہوا، آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم نے درخت کے قریب نہیں جانا، ابلیس کو حکم ہوا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی درخت کے قریب چلے گئے، وہ بھی پاس چلے گئے، اور ادھر ابلیس جو تھا اس نے بھی انکار کر دیا۔ اب دیکھیں جی، دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی، خطا اجتہادی کی، اور ابلیس نے بھی اللہ کے حکم کو بجا نہ لایا، ابلیس بھی اللہ کے حکم کو بجا نہ لایا۔
اب مزے کی بات یہ ہے، ادھر سے بھی بات وہی ہے، ادھر سے بھی بات وہی ہے، لیکن ایک وہ ہے جس کے گلے کے اندر لعنتوں کا طوق پڑ جاتا ہے، ایک وہ ہے جس کو میرا رب زمین پر خلیفہ بنا کر اتار دیتا ہے۔ شیطان ہے، گلے کے اندر طوق ڈال دیا گیا، اور ادھر آدم علیہ السلام ہے، خطا انہوں نے بھی کی ہے، درخت کے قریب وہ بھی گئے ہیں، لیکن میرا رب ان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اب ذہن کے اندر بات آ سکتی ہے، بلکہ آ گئی ہوگی، بھئی کام اس نے بھی وہی کیا جس سے رب تعالیٰ نے منع کیا، کام اس نے بھی وہی کیا جس سے رب تعالیٰ نے منع کیا، ایک لعنتی ہو گیا، ایک قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت کے بعد تک کے لیے سلاموں والا ہو گیا، سلامتی والا ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو ہوگی نا کوئی نہ کوئی، جی دو ہیں، سورج سامنے ہے، ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہو جی، 50 منٹ ہو تو بتا دیں، دونوں ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ایک کے گلے کے اندر طوق لعنت کا پڑ جاتا ہے، ایک قیامت تک کے لیے سلامتی والا بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کام دونوں نے وہی کیے ہیں، بس بات اتنی سی سمجھ لیجئے، ایک کو حکم ہوا سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کرنا، حکم ہوا سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کرنا، ابا واستکبرا، اکڑ بھی گیا، تکبر بھی کیا۔ ایک وہ تھا جس نے درخت کے قریب تو چلا گیا، لیکن پھر جب زمین پر اتارا گیا نا تو 300 سال تک روتا رہا، 300 سال تک روتا رہا۔ پیارے آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے ہیں، کبھی وہاں کبھی وہاں، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ 300 سال کا عرصہ لگ گیا رب کو منانے میں۔ میرا رب فرماتا ہے جب 300 سال کا عرصہ ہو گیا نا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، میں چلا گیا ہوں، معاف فرما دینا، تو کرم فرمانے والا ہے، معاف فرما دینا۔ 300 سال تک بس یہی بات رہی، یا اللہ معاف فرما دینا، کرم کرنے والا ہے، کر دینا معاف۔ میرا رب فرماتا ہے جب آدم علیہ السلام نے 300 سال تک مجھ سے معافی مانگی نا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر یوں ہوا معاملہ، میں نے آدم کو چند ایسے کلمات سکھا دیے، میرے آدم علیہ السلام نے وہ کلمات ادا کیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، میں رب نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اب مزے کی بات یہ سننا جی، بھئی وہ چند کلمات تھے کیا؟ یہ قرآن پاک کے اندر تو بس اتنی بات لکھی ہوئی ہے، یہ 37 نمبر آیا ہے، سورہ بقرہ ہے، پہلا نمبر پارہ ہے، کہ آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھا دیے۔ چند کلمات سیکھنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرا رب فرماتا ہے میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ وہ چند کلمات تھے کیا؟ 300 سال کا عرصہ لگ گیا ہے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ تو کرم کرنے والا ہے، یا اللہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے، معاف فرما دینا۔ 300 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، معافی نہیں ملی، چند کلمات سکھائے ہیں، بس ادھر ادا کرنے تھے، ادھر معافی ہو گئی۔ وہ کلمات تھے کیا؟ بس وہ کلمات تھے کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات والو، جب آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ سے معافی طلب کی نا، تو میرے رب نے جو چند کلمات سکھائے نا وہ یہ تھے، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی۔ آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، 300 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، جب رب نے سکھایا نا چند کلمات، اب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ 300 سال دا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آج میں تینوں محمد دے نا دا وسیلہ دے کے تیری بارگاہ وچوں معافی طلب کر رہے، یا اللہ معاف کر دینا۔ رب فرماندا ادے آدم نے کہا یا اللہ معاف کر دینا، تینوں محمد دا وسیلہ پیش کر کے کہہ رہے ہیں۔ میرا رب فرماندا آدم نے کلمات ادا کیتے، میں رب نے قبول فرما کے 300 سال دا رونا ایک پاسے، او ایک لفظ ادا کرنا میرے محمد دا ایک پاسے، 300 سال وال نہیں ویکھا، محمد دے نام وال ویکھ کے معاف فرما چھڑیا ہے۔ پتہ کی لگا کہ آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے وچوں سرخ رو گئے محمد دے وسیلے دے نال۔ اگلی گل بھی نال کر لویے، شیطان بھی غلطی کی تھی،
تو حضرت آدم علیہ السلام دے کول بھی خطائے اجتہادی ہوئی، اور خطائے اجتہادی اصول فقہ دا قانون ہے، معاملہ ہے کہ جڑا ہوندا نا جی مجتہد، ہن پہلے تو مجتہد دسنا پوسی مجتہد کنوں آندے۔ مجتہد وہ ہوندا ہے جنوں علم دین دی انی معرفت ہوئے کہ وہ مسائل دا استنباط کر لوے۔ اب مسئلے نہیں کٹ دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجتہد ہے۔ اور اگلی گل ہے اگر مجتہد اجتہاد کرے، یعنی کہ اس مسئلے دے بارے سوچو بچار کرے، اور اندہ وہ سوچو بچار جڑا ہے مسئلے دا جڑا استنباط ہے وہ درست نہ ہوئے، تو انہوں ایک حصہ ثواب لبدا ہے، اور اگر اندہ اجتہاد درست ہوئے تو انہوں ڈبل ثواب لبدا ہے۔ تو جیتے بھی صحابی نے، جیتے بھی نبی نے، سارے مجتہد نے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی مجتہد نے۔ رب تعالیٰ فرماتا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت دے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام اس درخت دے نیڑے جاندے رہے، مجتہد تو ہے نا جی، خطا تو ہوئی، لیکن اس قانون دے تحت نیکی لبھی کہ کوئی نہ لبھی۔ سبحان اللہ۔ یہ میں دارس میں سبق پڑھانا، ویسے یہ تقریر میں ویسے بندے نہیں ہیں، تو ویسے گال دسدا پیاں تو نہ میں یہ گل عوام وچ کدے کیتی ہے بھئی اے خطا تو ہوئی، لیکن خطا دا بھی ثواب لب رہا ہے۔ اے معاملہ حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ دا، دوویں صحابی رسول نے، دوویں مجتہد نے۔ مولا علی پاک دا اجتہاد درست سی، انہوں نے ڈبل ثواب لب گیا۔ حضرت امیر معاویہ دا اجتہاد درست نہ، انہوں نے بھی ثواب لبا، دوویں برحق دے نے۔ جویں مولا علی علیہ السلام سلامہ دے لائق دے نے، میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سلامہ دے لائق دے نے۔ گل اور پاسے نکل گئی، آپ ہم نے پیچھا بھئی شیطان تے انسان دے درمیان فرق صرف اتنا ہے، اگر آدھی غلطی کر بوے، غلطی دے تے پچھتاوا آ جاوے، اکڑے نا یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی تو میرا رب معاف فرما چھڑ دے، تو اے بندہ انسانہ میں شمار ہوندہ ہے۔ اور اگر بندے دے وچ اکڑ آ جاوے نا، نہیں میں غلطی تو کر لئی، پھر قابو ہو گیا، پھر کی ہویا غلطی کر لئی تا، پھر کی ہو گیا لوگ کی غلطی نہیں کر دے، پھر شیطان بن گیا۔ انسان اور شیطان دے درمیان فرق صرف اتنا ہے، اگر غلطی تو بعد بندہ دے آپ جھکا لوے نا رب دی بارگاہ دے وچ انسان ہے، اور غلطی کرن تو بعد بندہ اپنے آپ تے اکڑ جاوے، اے شیطان ہے۔ اور رب فرماندا ہے میرے بندے پتہ ہی کنج دے ہوندے ہیں، یا اللہ کنج دے ہوندے ہیں، رب فرماندا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کائنات والےو سن لو، رحمان دے بندے ہوندے نے جڑے زمین تے چل دے نے تے اکڑ تے نہیں چل دے، بلکہ آجی دے نال چلنے والے ہوندے نے۔ جدو آجی دے نال بندہ چلدا ہے، میرا رب فرماتا ہے کائنات والےو اے بندہ کسے اور دا بندہ نہیں ہے، اے میرا بندہ ہے، اے میرا بندہ ہے۔ یا اللہ تیرا بندہ کیوں ہے؟ میرا رب فرماتا ہے اس واسطے میرا بندہ ہے، اندے وچ اکڑ نہیں، تکبر نہیں، اندے وچ غرور نہیں، بلکہ عاجزی ہے۔ تے جڑا عاجزی والا بندہ ہوے او میں رب نو بھی بڑا پسند ہوندا ہے۔ جندے وچ عاجزی ہوے رب نو پسند ہے۔ کائنات دے وچ 5 شخص ایسے نے جڑے بڑے روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال دا عرصے تک روندے رہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ بڑا عرصہ روئے، اور حضرت زین العابدین امام زین العابدین رضی اللہ واقعہ کربلا تو بعد آپ بہت روئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے وصال تو بعد بہت روئیاں۔ 5 شخصیت ایسیاں نے جڑیاں بہت بے حد روئیاں، اور پھر جدو روئیاں نے نا تو پھر رب تعالیٰ نے بھی پھر ایویں نہیں چھڈا، ساری کائنات میں چاجی انہوں دا چرچا کرا دیتا۔
حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آل تک ہر ایک دا ذکر اس پاک کلام دے وچ موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام دا بھی ذکر کیتا, یحییٰ علیہ السلام دا بھی ذکر کیتا, حضرت ایوب علیہ السلام دا بھی ذکر کیتا, حضرت یعقوب علیہ السلام دا بھی ذکر کیتا جڑے بیٹے دی جدائی دے وچ اپنی اکھاں دی جناب بینائی کھو چکے, اکھاں سفید ہو گئیاں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آل دا بھی ذکر کیتا. رب دسنا چاہتا ہے جڑے میرے نال لا لین پھر میں انہاں نوں بے آسرا نہیں چھڑدا, میں انہاں نوں اپنا محبوب بنا لینا وا. دعا کرو خالق کائنات سانو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دا پہرے دار اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لے سو 24 اپریل نو, اپریل ہے جی ہاں 24 اپریل بعد نماز عشاء جامع مسجد نور دے وچ حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا نقشبندی شاگرد قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لا رہے ہیں. انہوں دا بیان ہے, مسجد کی پوری انتظامیہ دی طرف آپ کو دعوت ہے کہ آپ تشریف لے جا سو تھے اور انہوں دے خطاب بے لاجواب نو آپ ذوق و شوق دے نال سن سو. دعا فرماؤ خالق کائنات تمام احباب دان